الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھنے اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. پچھلے ہفتہ حضرت اپنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کچھ فضیلت کچھ شان بیان کی گئی تھی. آج دعا فرمائیے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی کچھ شان کچھ فضیلت بیان کرنے کا ارادہ ہے. بتایا تھا کہ اہل بیت کی محبت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی نوح سے تعبیر دی ہے کہ اس کشتی میں جو سوار ہو گیا من رکبہا نجا، وہ نجات پا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. ارے جو نبی کے گھرانے سے محبت نہ کرے وہ نبی سے کیا محبت کرے گا؟ نبی کی محبت کی نسبت پر تو نبی کے گھرانے سے محبت ہوگی. اسی لیے کہا تھا خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. چونکہ نیکوکاروں کا دشمن شروع سے ہی ابلیس ہے اور اس کو کچھ چیلے چپاڑے ایسے مل جاتے ہیں جو نیکوکاروں کے دامن کو داغدار کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے جو لڑکا قاعدے سے کماتا ہے، برابر پیسے وغیرہ دیتا ہے، لوگوں کا خوب خیال کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس بیلنس تو زیادہ بچے گا نہیں. ان سے کہو آواز دھیمی کرے، بہت گڑبڑ ہو، کہو آواز دھیمی کرے، ٹکرا رہی ہے، سیٹی دے رہا. تو جو ایسے لڑکے ہوتے عام طور پر ان کے پاس بیلنس کم بچتا ہے، برابر خرچہ کرتے رہتے ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے، ایسے ہی لڑکوں کی برائی کروانے میں لگ جاتا ہے. اس بیچارے کا دل ٹوٹ سا جاتا ہے، یار میں تو جتنی نیکی کر رہا ہوں، لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں، لوگوں کے کام آ رہا ہوں، لوگ اتنے زیادہ مجھ کو برا کہتے ہیں. تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے.
چونکہ اگر وہ سبق لیتا نہیں بھائی کیا بنا رہے ہیں اچھا، تو اب وہ پریشان ہوتا ہے۔ اگر وہ بڑوں سے نہیں رابطہ کرتا، نہیں اپنی حالت بتاتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ نیکی کرنا، لوگوں کا ساتھ دینا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا تک چھوڑ بیٹھتا ہے۔ کیونکہ اس کے حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب حوصلہ دینے والے ہوتے ہیں، حوصلہ بڑھانے والے، تب وہ کمزور نہیں پڑتا، پھر اور میدان میں ڈٹتا ہے، پھر اور لوگوں کے کام آتا ہے۔ لیکن شیطان اپنا کام کرتا ہے، شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اب اس پر بس نہیں چلتا، تب اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں اس کے خاص، ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ کسی نہ کسی پر حملہ کرتا کسی شکل سے، شیطان۔ جبکہ ہم آپ جانتے ہیں یہ ہمارا آپ کا سب کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ایسے ہی نبی کے گھرانے پر یہ شیطان حملہ کرتا رہا اور اپنے چیلے چپاڑوں سے کرواتا رہا، جبکہ اللہ نے اس گھرانے کے ہر فرد کو قبول کر لیا گویا۔ ان کی عجیب و غریب شان ہے، ان کی عجیب و غریب فضیلت ہے۔ جیسے پچھلے ہفتہ بیان ہوا، اس ہفتہ سنیے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کون نہیں جانتا؟ ارے مسلمان تو چھوڑیے، غیر بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی بہت چہیتی تھی، بہت چہیتی تھی، اتنی چہیتی تھی، اتنی پیاری تھی۔ اب یہ میں مطالعہ اپنی کتاب سے نہیں، حضرت مولانا قاری عبد الحنان صاحب کا پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے کہا ہے کہ میں مطالعہ کتب کا بھی دیتا ہوں اور کتب کا بھی دیتا ہوں، یعنی اللہ والوں کا، اور یہ بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے مقرر ہیں۔ آپ یوٹیوب پر ریسرچ کریں گے فوراً ملیں گے۔ وہ کیا بیان فرماتے ہیں، ان کا مطالعہ، کہ جس دن حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا دلہن بن کے ہمارے نبی کے گھر پر بستر پر آئیں، اسی وقت اللہ نے مژدہ سنایا جبریل امی کو بھیج کر، کہ میرے محبوب آپ جائیے اپنی بیوی سے کہیے، عائشہ سے کہیے کہ اب سے یعنی آج سے اور 40 دنوں تک اس نکاح کی برکت سے اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ 40 دن تک اس نکاح کی برکت سے اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تو شیطان تو جلے گا نا کہ ہم جہنم میں ڈلوانے کے لیے آئے ہیں اور یہاں تو جہنم کا دروازے بند کیا جا رہا، تو جلتا ہے ایسے لوگوں سے کہ چھوڑو ایسوں، چھوڑو ایسوں کی۔ کیوں چھوڑے بھائی؟ کسی اللہ والے نے کیا خوب ہی کہا ہے ان کی شان میں، وہ بھی سن لیجئے، میں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کہیے بے شک تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور کے اندر ابھی بیان کرتا ہوں انشاءاللہ، دعا فرمائیے وہ سب کہہ دوں جو اللہ پاک سے مانگ کے آیا ہوں، کہلانا چاہتے ہیں وہ کہلا دیں۔
سورہ نور آگے اس میں بھی ذکر آ رہا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، اتنا آقا و صدیق میں پیار ہے، اتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، کہو بے شک ہم سبھی مومنوں کی قیامت تک انشاءاللہ ہے ماں عائشہ، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو جس میں رہتے تھے، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکا عائشہ، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا آخر تک، سب سے اجازت لے کے آئے تھے نا، حجرہ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کہی، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ ہاں قیامت جب آئے گی تو ساری دنیا تہس نہس کر دی جائے گی، لیکن وہ جگہ نہیں تہس نہس کی جائے گی، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے انشاءاللہ۔ سوچئے جس میں ہماری ماں رہتی تھی، اس ٹکڑے کا جب یہ مقام ہے تو ماں کا کیا مقام ہوگا، کوئی بیان کر پائے گا؟ لیکن شیعہ جلتے ہیں، ہاں شیعہ جلتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، حضرت عمر سے جلتے ہیں، حضرت ابوبکر سے جلتے ہیں۔ اور یاد رکھیں حضرت امی عائشہ کے بارے میں جس کسی نے بھی ایک جملہ کہا یا برا سوچ لیا، کہا نہیں برا سوچ لیا، وہ کافر ہے، کافر۔ کیوں؟ اس کی دلیل دیتا ہوں قرآن سے، سورہ نور میں جب تک آپ کی براءت، جب تک آپ کی پاکیزگی نہیں آئی تھی تو یہ مسئلہ دیگر تھا، لیکن جب قرآن کے اندر آپ کی ہستی کی پاکیزگی آ گئی، آپ کی برات آ گئی، اب آپ کے سلسلے میں اگر کوئی کچھ کہتا ہے گویا وہ قرآن کے سلسلے میں وہ کچھ کہہ رہا ہے، اس لیے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی، یاد رکھ لیجیے قرآن کے خلاف ہو جا رہا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا نا، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ آگے سنیں، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، اب انداز شاعر بدل رہا ہے، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا صلح دیا ہے۔ سبحان اللہ کہیں ہمارے نبی تو وہی آرام کر رہے ہیں نا، اور یہی نہیں، قیامت جب آ جائے گی ساری دنیا تہس نہس کر دی جائے گی تو وہ تو ٹکڑا تو اٹھا کے بعضی روایت میں جنت میں چلا جائے گا، لیکن پھر بھی اس جگہ 70,000 فرشتے ہر دم صبح شام اترتے رہیں گے سلام پیش کرنے کے لیے، ماشاءاللہ وہ اتنی بابرکت جگہ ہے کیا پوچھنا۔ بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا صلح دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، سلام لاتے ہیں شام و صبح ہزاروں نوری تیرے ہی در پر، تیرے دہن کا چبایا ہوا۔ آخری وقت میں ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن یا غالباً اور کوئی ان کے بھائی جب لے کے مسواک آئے تھے تو آپ نے اس طرف دیکھا تھا ایسے، تو امی عائشہ سمجھ گئی تھی، چونکہ ہمارے نبی کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا، وہ لیے ہوئے بیٹھی تھی، سمجھ گئی اشارہ، فوراً مسواک مانگا، اشارہ دیا، آپ نے مسواک کو پوچھا ہے، آپ نے مسواک کو نرم کیا اپنے منہ سے، پھر پیارے آقا کے منہ میں اسی کو کہا ہے، تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، مسواک کیا میرے آقا نے۔ اور آگے سنیے دوسرا واقعہ پیش کر رہے ہیں، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے، اسی جگہ سے نبی نے پیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن پانی پی رہی تھی نا، پیارے آقا آ گئے، آپ پی رہی ہیں، تو کہا عائشہ تھوڑا پانی بچا دینا،
आपने बचा दिया। वो बचा हुआ पानी प्यारे आका लिए और जैसे पीने चले तो पूछा, आयशा कहाँ से होंठ लगा के तुम पानी पी हो? तो अम्मी जान ने इशारा दिया उंगली से कि यहाँ से। आपने वो प्याला घुमाया और वहीं से मुंह लगा के पानी पिया। सुभान अल्लाह, क्या खुशकिस्मत है ये। तभी तो दुश्मन जल रहा है, तभी तो उल्टा पलटा कहे। और उल्टा पलटा कहे जब कुरान जिसकी पाकीज़गी की तहारत की गवाही देता हो, किसी के कहने से क्या होता है। लगे जो प्याले पे होंठ तेरे, उसी जगह से नबी ने पिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल ये बहुत ही मुतबर्रक हस्ती हैं। अल्लाह पाक हम सबको इनकी कदरदानी की तौफीक दे। चूँकि एक और बात फजीलत के तौर पे बयान कर दूँ, फिर अगली बात कहता हूँ। जब ऐसी शख्सियत कोई हो जाता है या परवान चढ़ने लगता है या लोग इज्जत देने लगते हैं या करने लगते हैं, इज्जत देना करना दोनों फ़र्क है, कभी पूछ लीजिएगा इंशाअल्लाह। इज्जत दिल से होती है और आजकल तो करने की खाली आइटिंग होती है, करने की। आइए 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 पीजिए, आइए खाइए खाइए, ये सालन बहुत अच्छा बना है। चाहे ले जाके घर में कहे देखो सब खा गए, ज़रा भी नहीं सोचेंगे। हम लोग आज ऐसे हो गए हैं आजकल, खिलाएंगे भी और पीछे जाके फ़ौरन इस तरह से भी कहते हैं। इल्ला माशाअल्लाह सब ऐसे नहीं है। सुनिए देखिए, इनके लिए जिब्रील अमी सलाम लेके आते हैं। रिवायत लंबी सुनिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, ये हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह, हज़रत अबी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, अनहो की रिवायत है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयशा हाज़ा जिब्रील युक़रिउ किस्सलाम क़ालत व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह क़ालत व हुवा यरा मा ला अरा। मुत्तफ़क़ अलैह। मुत्तफ़क़ अलैह का मतलब ये होता है कि बुखारी में भी वो हदीस होती है और मुस्लिम शरीफ में होती है, दोनों किताबों में हदीस होती है, इसलिए उसको मुत्तफ़क़ अलैह कहते हैं, दोनों में है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा ये देखो जिब्राइल है जो तुमको सलाम कहलवा रहे हैं। तो अम्मी आयशा कहती मैंने अर्ज़ किया व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मेरे आका क्या ये जिब्राइल मुझे देख रहे हैं? क्या ये मुझे देख रहे हैं जो हम नहीं देखते हैं? आगे बात लिखी है तशरीह में कि हाँ वो देख रहे थे, अम्मी आयशा ने नहीं देखा। बहरहाल ये इतनी मुतबर्रक हस्ती है कि सलाम इनका जिब्रील अमी इमामुल मलाइका जैसी हस्ती ला रही है। तो अब बताइए इनकी शान में, इनकी फजीलत में क्या कुछ शुबहा होगा। तो अब इतनी फजीलतों की जो हामिल हो, जो बड़े बड़े अकाबिर सहाबा की वस्ताद हो, जिनसे बड़े बड़े अकाबिर सहाबा मसले पूछने जाएं, हदीस पूछने जाएं, तो अब सोचिए दुश्मन क्यों ना जलेगा, दुश्मन क्यों नहीं ऐसे की बुराई करेगा। लेकिन हम उस जद में ना आए, हम उस जद में ना आए जब ऐसी फजीलतों की हामिल औरत, ऐसी शान वाली औरत को जब शैतान ने और उसके चेले चपाड़ों ने नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा, तो हमको आपको कैसे बख्शेंगे, हमें आपको कैसे छोड़ देंगे। काफिले से वापसी हो रही है तो काफिले के पीछे एक सहाबी है हज़रत सफ़वान कहो रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। देखो ऐसी पाकीज़ा हस्ती पर दुश्मन कैसे हमला करता है और ऐसी पाकीज़ा हस्ती को बदनाम करने की कोशिश कैसे करता है। और शैतान नुमा जो होते हैं वो ऐसी पाकीज़ा हस्ती की इज्जत से कैसे खिलवाड़ करते हैं और वो सोचते हैं हम जीत जाएंगे, उनको बेइज्जत कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। जिसका खुद हामी हो खुदा,
جس کا مددگار خود خدا ہو اسے کون ذلیل کر سکتا، کون رسوا کرتا؟ اچھا، اور ہم سب یہ بھی کہتے ہیں عزت ذلت دینے والے اللہ ہیں، تو پھر کیوں فیصلہ کرنے چلتے کسی کی ذلت کا؟ کیوں چلتے ڈھیڈورا پیٹنے؟ لیکن نہیں، شیطان کے ہم بھی چیلا بن جاتے ہیں نا، اس لیے اس کھیلا میں کھیلنے لگتے ہیں۔ ہاں، اچھی چیزیں ہم سے نہیں دکھیں گی نا، وہاں اندھے بن جائیں گے، گونگے بہرے بن جائیں گے، خراب چیزیں اس وقت دیکھتے ہیں۔ جیسے شیشے میں آپ دیکھیے تو شیشہ کیوں آدمی دیکھتا ہے؟ عیب تلاش کرنے کے لیے۔ ہر آدمی جو بھی دیکھتا ہے، دیکھوں میرا چہرہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو شیشہ عیب بتاتا ہے، تو کیا جب وہ عیب بتاتا ہے آپ اس کو توڑ دیتے ہیں؟ بتائیں، آپ سمجھدار ہیں۔ جس وقت شیشہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ کا حلیہ وہ کھینچ کر جب وہ بتاتا ہے میاں آپ ایسے ہیں، آپ کی داڑھی، آپ کی مونچھ، آپ کی ناک یا یہاں میل جمی ہے، تو کیا مطلب؟ عیب بتاتے ہی آپ کو برا لگتا ہے، اس شیشے کو توڑ دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اپنے عیب کو، اپنے چہرے کو درست کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر عالم علماء ہمارا آپ کا عیب بتاتے ہیں، ہم میں کمی بتاتے ہیں، تو کیا مطلب؟ اس عالم کے پیچھے آپ پڑ جائیں گے، اس کی عزت سے کھیلیں گے؟ ایک شیشے کا احترام آپ کرتے ہیں، اسے پوچھتے پاچھتے رکھتے ٹانگ دیتے ہیں، اور عالم کی اتنی بھی قدر نہیں؟ کس رت پر، کس نگر ڈگر پر جا رہے ہیں؟ اور ہم یہ جو سوچ رہے ہیں حالات ہمارے موافق ہو جائیں، لوگ ہمارے موافق ہو جائیں، یہ بہت گندی سوچ ہے، بہت گندی سوچ ہے۔ اللہ ہمارا تمہارا محتاج نہیں ہے، اس عالم کو چلانے کے لیے دستور ایک ہے، اور جنت پانے کے لیے الگ دستور ہے۔ اگر اس دنیا میں ترقی کرنا ہے تو دنیا کے نظام کو فالو کرنا پڑے گا، آپ کو چلنا پڑے گا، اور نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر غربت آپ کا مقدر بنے گی، کلاشیت چھا جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا آپ کو کوئی دعوت میں نہیں بلائے گا غربت کی وجہ سے۔ اس کو کیوں بلاتے ہیں آپ؟ اس کے کپڑے لگتے ٹھیک نہیں رہتے، اور ماشاءاللہ مسلمان تو ایسے آج کل گرا پڑا، پائجامہ کرتا اگر سیدھا کر لیا تو ایک پاؤں مٹی جوتے چپل میں لگی ہوئی ہے، جوتا چپل صحیح کر لیا تو دیکھیے داڑھی کہیں جا رہی، مونچھ کہیں جا رہی۔ یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ اللہ جمیل، حدیث ہے اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ کتنے لوگ تو اتنا سیٹ کرانے لگتے ہیں کہ اچھی بھلی داڑھی ہی غائب کر لیتے ہیں، اس کے بعد الزام زید پر رکھ دیتے ہیں کہ وہ زید جو ہے سب داڑھی ہماری چھاٹ کے برابر کر دیا، تمہیں پہنچا۔ میں نے کہا کیوں بھائی تم اتنا ظلم کرتے ہو، کاہے پیسہ کیے؟ وہ تو بتا رہے تھے، کہہ رہے حضرت وہ تو 3 ہفتہ ہوا مجھ سے بنوائے ہی نہیں ہیں، پھر میں کیسے ان کی داڑھی چھاٹ دوں گا؟ پتہ یہ چلا وہ آدمی اپنے ہی ہاتھ سے بنا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں بدماشی؟ ہم غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ اور یاد رکھیں، جو قوم ہو یا فرد ہو یا افراد ہو، جو لوگ اپنی غلطی اگر نہیں اعتراف کریں گے، اللہ کی مدد ایسوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ دیکھو شیطان کیسے پاکیزہ ہستی کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے۔ تو قافلہ آ رہا تھا، آپ ضرورت سے واقعہ، بہت لمبا واقعہ افک قرآن نے بیان کیا ہے، بہت لمبا، سورہ نور کے اندر آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ معرف القرآن رکھا ہے، معرف الحدیث رکھا ہے، بہشتی زیور رکھا ہے، سیرت کی کتابیں رکھا ہے۔ بیان کیا تھا کہ ہمارا آپ کا پیسہ اللہ پاک کتنا قبول کیے ہیں، خود دیکھ لیجئے، کتنا قرآن ہم نے زندگی میں خریدا ہے، کتنی سیرت کی کتاب، کتنا جو ہے حیات الصحابہ، کتنا حدیث کی کتاب خود ہی دیکھ لیں، اور کتنا پھر پڑھتے ہیں، دیکھ لیں اپنا تعلق دین سے کتنا ہے، نبی سے کتنا ہے، دیکھ لیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ شرمندہ ہو، بہت اچھی بات ہے، شرم و حیا اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، جس میں حیا نہیں وہ آزاد ہو گیا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ باولا ہو جاتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے، بد کردار، بد اخلاق، بد اعتبار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان تمام باتوں پر دھیان دیں، ظاہری بھی اپنے آپ کو سنوار کے رکھیں، اور اندر سے بھی جو اخلاق ہے اچھا
اس کو بھی اپنانے کی، نبھانے کی، پیش کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے وہ قافلہ آ رہا ہے، امی جان ضرورت سے گئی تھی، ہودج جو اونٹ پر رہتا تھا وہ اٹھا کے رکھ دیا گیا، لوگ یہ سمجھے کہ امی آ گئی ہیں، آپ وہیں چھوٹ گئی، قافلہ چلا گیا، رات وہاں گزاری۔ جس وقت حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آ رہے تھے اس وقت دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا ہے۔ جب قریب پہنچے تو جب پردہ نہیں آیا تھا اس سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا تو کچھ شبہ ہوا، تو جیسے دیکھے ان کو شبہ ہوا، جیسے ہی فوراً انہوں نے انا للہ پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنا تھا، کہنا تھا کہ امی جان کی نیند کھل گئی، تو آپ نے فوراً پردہ کیا اور کہا ایسا ایسا ہوا، میں چھوٹ گئی۔ بہرحال آپ نے سواری کو پیش کیا، دوسری طرف نگاہ کر کے امی جان سواری جب بیٹھ گئی تو کہا چلو، اس کے بعد آپ چلے۔ ابھی یہ پہنچ ہی رہے تھے، دشمن سم کے وہاں بھی منافق تھے، عبداللہ بن ابی جو سارے منافقوں کا سردار تھا، اس نے پہلے دیکھ لیا اور ہوا وہیں سے باندھ دیا۔ چونکہ شاطر جو ہوتا، بدماش جو ہوتا ہے، وہ ہماری پگڑی سے بھی بدماش پناہ نکال لیتا ہے۔ ہاں، اچھے خیال نہیں آئیں گے کہ نبی کی سنت ہے کیا ہے، نہیں، وہ دوسری بات ہے۔ یہ تو طالبانی باندھتے ہیں، اسامہ بن لادن بھی ایسے باندھتے تھے، ایسے ایسے ہاتھ وہ بھی کرتے تھے۔ ہاں، وہ وہاں جوڑے گا، جوڑ لے گا، جوڑو بھائی، دل دماغ صاف رکھو، قیامت تو دور، قبر بڑی قریب آ رہی ہے، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں اور موتیں بے تحاشا آ رہی ہیں، ذرا بھی چانس نہیں ملتا۔ اکثروں کو تو اسپتال بھی نہیں لے جا پاتے، وہیں فوراً مردہ قرار دے دیے جاتے ہیں۔ وہ بدماش جو ہے شور مچایا، اوہ دیکھو، اب یہ اتنا شور مچا، اتنا شور کہ بہت سارے جو دشمن تھے وہ تو جگہ جگہ جا کے پرچار کرنے لگے۔ تو مومن بھی صحابی آ گئے اسی زد میں، ایک مستح نام رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی، یہ دونوں اصحاب بدریین میں سے جن کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ مستح جو تھے، مستح یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے بھی کہیں کہیں جا کے کہہ دیا کچھ، جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مستقل ان کے گھر کا خرچ دیکھ رہے تھے، ان کی غریبی کی وجہ سے مستقل کسی خاص غریب کی، کسی خاص مسلمان کو علی تعین واجب نہیں ہے کہ وہ مستقل ان کا خرچ اٹھائے، اس پر ضروری نہیں ہے، واجب فرض نہیں ہے کسی بھی فقیر کا، لیکن یہ مستقل بیچارے اٹھا رہے تھے۔ اس احسان کو بھی حضرت مستح بھول گئے، اپنے گھر میں بھی آ کے کہے۔ ان کی بیوی قضائے حاجت کے لیے ساتھ میں پہلے باہر، کیسے آج کل بیت الخلا ہے، پہلے تو تھا نہیں، وہاں ٹھوکر لگی اور وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہاں سے جا کے امی جان کو خبر ملی کہ میرے خلاف دشمنوں نے یہ جال بنے ہیں۔ اب آئیں گھر تو بڑی افسردہ تھی، پھر خیال جانے لگا کہ تبھی تو اکھڑے اکھڑے سے میرے نبی رہ رہے ہیں، تو آپ اجازت مانگنے لگی کہ حضور اجازت دے تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ تو فوراً حضور نے کہا اگر جانا چاہتے ہو چلی جاؤ۔ تب یہ کہتے ہیں اس سے پہلے جب میں اجازت مانگتی تھی تو کہتے تھے ابھی تھوڑا رک کے جانا، عائشہ یہ ہے یا میں لے چلوں گا، یہ تو آج فوراً کہہ رہے ہیں ہاں ہاں جب جانا چاہتی چلی جاؤ۔ اس کا مطلب کہ یہ بہت زیادہ متاثر ہے۔ ادھر یہ گھر آئیں سسرال میکے، اور ادھر حضور مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کا اجتماع منعقد کیے، بلا لیے سب کو، مشورے ہو رہے ہیں، کوئی کچھ مشورہ دے رہا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مختلف قسم۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا حضور آپ اپنی بیوی کو کیسا سمجھتے، کیسا پاتے ہیں، آپ کی اپنی رائے کیا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ما علمت علی اہلی الا خیرا،
میں اپنی اہلیہ کے بارے میں بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتا، یعنی وہ سراپا خیر ہے، خیر بھلائی کا مجسمہ ہے۔ تو کہا حضور یہ آپ کا رشتہ کون کرایا تھا؟ تو کہا یہ آسمان سے رشتہ طے ہوا تھا، آپ کا جب نکاح نہیں ہوا تھا اس سے پہلے 3 دفعہ امی عائشہ کی تصویر پیارے آقا کو دکھائی گئی تھی، جبریل امین آتے تھے اور پیغمبر کا خواب مثل وحی ہوتا ہے۔ تو کہا جب یہ رشتہ آسمان والے نے کرایا، آسمان پر طے ہوا، تو بھلا یہ بتائیے جب اللہ پاک ہر شے آپ کو اعلیٰ دیا، حسب نسب آل اولاد سب کچھ جب اعلیٰ دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بیوی آپ کو گڑبڑ دے دے، خراب دے دے؟ کہا بس حضور اب آپ خاموش ہو جائیں۔ اور فاروق کی تلوار میان سے نکل آئی، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ کہا ان بدماشوں کو فاروق کی تلوار کے حوالے کریں، ایک ایک کی گردن مار کر ابھی نہ زمین میں ان کا خون بہا دو تو عمر فاروق نام نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں میرے آقا۔ حضور مسکرا پڑے، اطمینان والی سانس لی۔ فاروق کی تلوار نکل آئی تھی، اب لوگ ڈرنے لگے تھے، سہم سے گئے۔ جو لوگ خلاف باتیں کر رہے تھے اب ان کی زبانیں گنگ ہونے لگی، اور حضور ادھر سسرال آ رہے ہیں، صدیق اکبر کے گھر آ رہے ہیں۔ دیکھا تو پیارے صدیق کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی، ان کی اہلیہ ام رومان کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی۔ پوچھا میری حمیرہ کہاں ہے، میری عائشہ کہاں ہے جو دکھتی نہیں ہے؟ ام رومان نے کہا اس کا برا حال ہے، وہ آئی ہے، دیکھیے مسلح اٹھا کے دیکھیے اس گوشے میں گئی ہے جہاں کبھی نہیں جاتی تھی۔ میں نے پوچھا بیٹی کہاں؟ کہا اس گوشے میں جاتی ہوں جہاں اندھیرا گھپ ہے تاکہ دل لگ سکے۔ میں آج سپریم کورٹ میں جو سب سے بڑی عدالت ہے آج اس میں درخواست کرنے جا رہی ہوں۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یہ ہماری ماں ہمیں آپ کو پیغام دے رہی ہیں کہ اے میرے بچوں، اے میرے روحانی بیٹوں، جیسے تمہاری ماں پر بہتان لگا، دشمن تمہاری پاکیزہ ماں کو بدنام کرنا چاہا، اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو تو جیسے تیری ماں نے رب کی طرف رجوع کیا تھا، متوجہ ہو کے اس ذات کو، اس خالق کو پکارا تھا، تم بھی ایسا ہی کرنا۔ یہ ہمیں درس دیا۔ پیارے آقا ادھر باتیں کر رہے ہیں، بلایا، حمیرہ آئیں۔ کہا کیا کر رہی تھی؟ کہا پیارے آقا اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں ابو یوسف کے باپ کی طرح میں اپنا غم، اپنا شکوہ اپنے مالک اور خالق سے کہہ رہی تھی۔ روایت بتاتی، لکھا ہے امی جان سے پوچھا گیا آپ نے حضرت یعقوب نہیں کہا، ابو یوسف کیوں کہا تھا؟ کہا اصل میں ٹینشن اتنا تھا، غم اتنا تھا، دکھ دل کو اتنا تھا، میں حضرت یعقوب کا نام بھول گئی، ابو یوسف اسی لیے پکارا۔ دیکھ رہے ہیں ٹینشن میں ہماری ماں کے دل پر جب ایسا اثر ہو گیا تھا ٹینشن کا، بہتان کا، تو سوچئے ہم پر تو ٹینشن لازمی ہے۔ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو ٹینشن دلایا جاؤ، بدماشی کر کیوں؟ ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک مفسد جو ہوتا، جھگڑالو جو ہوتا، جو بدماش ہوتا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اب دیکھو ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر کہا پیارے رب نے اے جبرائیل جاؤ، یوں ہی مت جاؤ، سورہ نور کی 18 وہ آیتیں لے جاؤ تاکہ قیامت تک میری بندی عائشہ کی شہادت کی پاک دامنی، پاک بازگی کی، تاکہ شہادت قرآن دیتا رہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ساری آیتیں آئیں، اس میں سے سنیے ایک آیت یہ بھی ہے، وقت پورا ہو چکا چونکہ، سنیے جو خطبے میں پڑھا تھا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للطیبات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ جب پیارے آقا اپنی چادر مبارک چہرے سے ہٹائے تو کہا عائشہ خوش ہو جاؤ، تمہاری بارات میں
قرآن نازل ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ میں تو یہاں بحیثیت خطیب کے کہتا ہوں کہ کسی کی گواہی ایک بچے نے دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی ایک بچے نے دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک عورت نے گواہی دی، اور جب بی بی مریم پر گواہی لگی تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے گواہی دی۔ آج جب ہم سب کی ماں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر گواہی لگی، بہتان لگا، تو ان کی پاکیزگی کی گواہی خود رب نے دی، سبحان اللہ، خود رب نے دی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، سوچئے کتنا بڑا اعزاز۔ تو فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ سن لیں، یعنی گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی سنیے، بہت سے لوگ آج کل اپنی بیویوں کو ستا رہے ہیں، یہ ستانا بند کر دو۔ گندوں کو گندی ملتی، اگر اسے کہیں گے کہ تو رنڈی ہے، آوارہ ہے، تو خود سوچ تو کیسا ہے۔ اگر اس کو ایسا سوچتا تو بھی ویسا ہے۔ میں اپنی زبان میں نہیں کہتا، سوچو، اللہ کہہ رہے کیا، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور پاک صاف عورتیں پاک صاف مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور پاک صاف مرد پاک صاف عورتوں کے لائق ہوا کرتی ہیں۔ اب ہم اپنے بارے میں تصور کر لیں کہ ہم آپ کیا ہیں۔ اب سنیے، بہرحال وقت تو ہو گیا، نہیں تو کچھ سوالات تھے، چلیے اگلے ہفتہ انشاءاللہ جواب دیں گے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔